خطبہ جمعہ میں بطور نصیحت اور بطور یاد دہانی جس عنوان کے تحت اور جس موضوع پر کچھ باتیں جو میرے اور آپ کے لیے فائدہ مند ہیں، نصیحت کا سبب ہے، دلوں کی زندگی کا ذریعہ ہے، وہ موضوع ہے قرآن سے دوستی۔ جس سے دوستی کی جا رہی ہے وہ قرآن حکیم ہے، اور جو دوستی کر رہا ہے وہ انسان ہے۔ لہذا جس سے دوستی کرنا ہے پہلے اسے سمجھتے ہیں وہ ہے کیا چیز۔ تو آئیے اس ہستی کا تعارف اسی کی زبانی سنتے ہیں کہ آخر قرآن حکیم کیوں دوستی کے لائق ہے، اس میں ایسی کون سی بات ہے کہ جس سے دوستی کی جائے۔ تو آئیے قرآن حکیم اٹھاتے ہیں اور کھولتے ہیں قرآن حکیم اور پوچھتے ہیں قرآن سے، اے قرآن یہ بتا کہ تو ہے کون سی شے، تو ہے کون سی چیز، تو بتا کہ ہم تجھ سے دوستی کیوں کریں، تو بتا کہ ہم تیرے ساتھ اپنا وقت کیوں لگائیں، تو بتا ہم اپنے آنکھوں کی چمک تجھ سے کیوں حاصل کریں، تو بتا ہم اپنے دلوں کی دھڑکن تجھ سے کیسے وابستہ کریں، تو بتا کہ ہمارے جسم میں توانائی کیسے آئے گی، تو بتا کہ ہمارے ایمان میں حرارت کیسے آئے گی، تو بتا کہ اس دنیا میں کیسے چلا جائے گا، تو بتا اس دنیا میں کیسے بیٹھا جائے گا، تو بتا اس دنیا میں کون سے مقصد کو لے کر چلا جائے گا۔ لہذا قرآن حکیم جب ہم کھولتے ہیں، پڑھتے ہوئے جاتے ہیں تو ایک جگہ ہمیں قرآن حکیم کی سورہ شورى کی آیت نمبر 52 اور 53 میں قرآن حکیم سے دوستی کا راز ہمیں مل جاتا ہے۔ تو آئیے اس آیت کریمہ کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ قرآن حکیم کیا چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس قرآن حکیم کے بارے میں، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مستقیم۔ اور اسی طرح ہم نے اے پیغمبر آپ کی جانب اپنے حکم سے ایک روح نازل کیا، اتارا وحی کی۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اسی طرح ہم نے تمہاری طرف اپنے حکم سے ایک روح وحی کی بھیجی آپ کی طرف۔ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَالْإِيمَانُ، اس سے پہلے نہ تو آپ کو یہ معلوم تھا کہ کتاب کیا چیز ہے، اور نہ یہ معلوم تھا کہ ایمان کیا چیز ہے۔ نہ ایمان کا ادراک تھا، نہ کتاب کا ادراک تھا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ، اور اسی روح کو ہم نے پھر نور بنا دیا، روشنی بنا دی، ایک ایسی روشنی
کہ جس کے ذریعے ہم جسے چاہتے اپنے بندوں میں ہدایت عطا کر دیتے ہیں، راستہ دکھا دیتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اس آیت کریمہ میں قرآن حکیم کو دو باتوں سے واضح کیا گیا۔ ایک تو یہ کہ قرآن حکیم روح ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، قرآن حکیم کیا ہے؟ روح ہے۔ اور دوسری بات معلوم ہوئی وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، روح کے ساتھ ساتھ وہ نور ہے، ہدایت ہے۔ اب جس سے دوستی کی جا رہی ہے اس کے اندر دو کوالٹی ہے، ایک تو وہ روح ہے اور ایک وہ نور ہے۔ انسان کو کامیاب ہونے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک تو روح کی اور ایک نور کی۔ قرآن سے دوستی کی بنیاد یہی دو چیزیں ہیں۔ علماء نے کہا کہ قرآن کو روح کیوں قرار دیا گیا، اللہ نے قرآن حکیم کو روح کیوں قرار دیا؟ فرماتے ہیں اس زندگی کا راز روح ہے، یہی روح ہے جو انسانوں کی آنکھوں کے اندر چمک لاتی ہے، یہی روح ہے کہ جس سے انسانوں کے دلوں کی دھڑکن دھڑکتی ہے، اور یہی وہ روح ہے کہ انسان کے جسم کی ساری حرکتیں اور ساری توانائی اسی روح کے ذریعے ہے۔ اب جب روح نکل جاتی ہے جسم سے، نہ آنکھوں میں چمک باقی رہتی ہے، نہ دلوں کی دھڑکن باقی رہتی ہے، نہ جسم میں حرکت باقی رہتی ہے، نہ جسم میں توانائی باقی رہتی ہے۔ اور اسی طرح روح تو ہے لیکن نور نہیں ہے، انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایسے بہت ساری روحیں ہیں جو اس سرزمین پر چل رہی ہے، حرکت میں ہے، لیکن وہ ہدایت پر نہیں ہے، ان کے پاس نور نہیں ہے کہ جس توانائی کو، جس دل کی دھڑکن کو اور جس آنکھوں کی چمک کو وہ راستہ دے سکے۔ قرآن روح بھی ہے اور نور بھی ہے۔ اب ذرا غور کریں، دوستی جب کسی سے ہو جاتی ہے، محبت کسی سے پیدا ہو جاتی ہے، تو آپ دیکھیں گے دنیا کی جتنی دوستیاں ہیں، دنیا کی جتنی محبتیں ہیں، وہ محبت، وہ دوستی ایک نہ ایک دن ٹوٹ جائے گی، ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ ہر چاہنے والا اپنے چاہنے والے سے جدا ہو جائے گا۔ علماء کہتے ہیں یا آپ دیکھیں گے دنیا میں سب سے زیادہ چاہنے والا، سب سے زیادہ قریب ایک دن آئے گا وہ اس سے جدا ہو جائے گا، اس سے جدائی کی گھڑیوں کو وہ ضرور سامنا کرے گا۔ دیکھتے ہیں باپ جیسا، والد جیسا محبت کرنے والا، شفقت کرنے والا ایک دن اولاد سے جدا ہوگا۔ اولاد جیسی نعمت کہ جس کے لیے انسان دن اور رات ایک کر دیتا ہے، کبھی کبھی تو حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا، دھوپ کی تپش برداشت کرتا ہے، سردیوں کی سردی برداشت کرتا ہے، بارش کے موسم کو برداشت کر لیتا ہے، بخار سردی سب برداشت کرتا ہے، وہ اولاد بھی ایک دن انسان سے جدا ہو جائے گی۔ اور یہاں تک ماں جو اپنے بچے کے لیے ہر تکلیف اٹھا لیتی ہے، 9 مہینے پیٹ میں رکھ کر اس کے بوجھ کو ڈھوتی ہے، 2 سال خون جگر پلا کر اسے پالتی ہے، وہ بھی ایک دن جدا ہو جائے گی، وہ بھی ایک دن الگ ہو جائے گی۔ اسی طرح محبت کرنے والی بہن، ہاتھ رکھنے والا بھائی، سر پر ہاتھ رکھنے والا بازو، وہ بھی جدا ہو جائے گا۔ دنیا کے ساز و سامان جدا ہو جائیں گے، یا تو وہ خود چھوڑ کر چلا جائے گا یا وہ سامان فنا ہو کر اسے چھوڑ کر چلا جائے گا، خراب ہو کر اسے چھوڑ کر ساری چیزیں جدا ہوں گی، سب کا تعلق انسان سے ختم ہوگا۔ قرآن ایک ایسا دوست ہے، قرآن ایک ایسی چیز ہے،
یہ دنیا میں بھی ساتھ رہے گا، قبر میں بھی ساتھ رہے گا، حشر میں بھی ساتھ رہے گا، حساب کتاب کے دن بھی ساتھ رہے گا، الگ نہیں ہونے والا، الگ نہیں ہونے والا۔ اب آئیے دیکھیے قرآن کتنا ساتھ رہے گا، کس سے پوچھیں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں۔ میں آپ کے سامنے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک لمبی حدیث، جسے امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے معجم الاوسط میں ذکر کیا، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے سنن ابن ماجہ میں ذکر کیا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مسند احمد میں ذکر کیا، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلۃ الصحیحہ میں ذکر کیا، امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے اتحاف الخیرۃ المہرہ میں ذکر کیا، اسی طرح امام المنذری رحمۃ اللہ علیہ نے الترغیب والترہیب میں ذکر کیا۔ ساری روایتوں کو سامنے رکھ کر علماء نے بتایا کہ یہ روایت صحیح سند کے ساتھ ہے یا حسن سند کے ساتھ، یعنی گویا یہ حدیث بالکل ثابت ہے۔ اب یہاں پر ہمیں بنیاد ملے گی دوست کیسا ہوتا ہے، دوستی کیسی ہونی چاہیے، اور دوست کا کردار کیا ہوتا ہے۔ یہ مہینہ ماہ قرآن ہے، قرآن کا مہینہ ہے۔ اگر اس مہینے میں سال بھر کے لیے قرآن سے دوستی نہ ہوئی تو ہم نے اس مہینے کو سمجھا نہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں قرآن کی دوستی کیسی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، قرآن آئے گا، یجیء القرآن یوم القیامت کالرجل الشاحب، سنو قیامت کا دن ہوگا، قرآن حکیم آئے گا، کی شکل میں آئے گا، کالرجل الشاحب، ایک ایسی آدمی کی شکل میں، ایک آدمی کی طرح آئے گا، الشاحب، جو آدمی جس کا چہرہ، جس کا جسم بدلا ہوا ہوگا، گویا ایسا لگتا ہے یا تو بہت سفر کر کے آیا ہے، یا ایسا لگتا ہے کہ بیمار ہے، کوئی مرض ہو گیا ہے جس کی وجہ سے چہرے کا رنگ بدل گیا ہے، جسم کی کیفیت بدل چکی، اس انداز سے قرآن حکیم سامنے آئے گا۔ لیکن یاد رکھیے یہ جو بتایا گیا کہ قرآن اس حیت میں کیوں آئے گا، تو سب سے پہلا مسئلہ یہ جان لے، شرعی مسئلہ، کہ قرآن حکیم کے انسانی یا آدمی کی شکل میں آنے کا معنی یہ ہے کہ قرآن یہ شکل نہیں اختیار کرے گا، قرآن سے جو دوستی کرنے والا تھا اس دوستی کی بنیاد پر جو کچھ اس نے عمل کیا تھا وہ عمل یا ثواب وہ شکل لے کر آئے گا۔ یہ سمجھیے آپ شرعی مسئلہ۔ قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے جو اس طرح کی چیزوں سے پاک ہے، مخلوق کی صفت سے وہ پاک ہے، تو جو قرآن انسان کی شکل میں آ رہا ہے، بدلے ہوئے آدمی کی شکل میں، اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن سے دوستی کرنے والا جس قدر اس نے دوستی کی ہے اس کا عمل اس طرح بن کر آئے گا یا اس کا ثواب اس طرح بن کر آئے گا۔ اور یہ بتایا گیا کہ یہ کیوں ایسا بن کر آئے گا، کمزور کیوں دکھے گا، اس کے چہرے کا رنگ کیوں اڑا ہوا ہوگا۔ علماء نے کہا یہ اس بات کی تنبیہ کرنے کے لیے آئے گا کہ قرآن کی دوستی کی وجہ سے انسان تھک گیا تھا، انسان اس پر عمل کرنے کی وجہ سے تھک چکا تھا، قیام اللیل اتنے لمبے ہوتے تھے کہ چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، پاؤں میں ورم آ جاتے تھے، جسم لاغر بھی ہو جاتا تھا، لیکن وہ کیا کرتا تھا، اس سے دوستی نبھاتا تھا۔ یہ تنبیہ کرنے کے لیے آیا، انسان اپنا عمل سامنے دیکھے گا، یاد رکھیے جو کچھ بھی ہم عمل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ حقیقی طور پر اس عمل کو مجسم بنائے گا، جسم عطا کرے گا، ہمارا عمل مجسم شکل میں ہمارے سامنے ہوگا، ہمارے صدقات، ہمارے خیرات، ہماری نمازیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا جو کچھ بھی ہوگا سب مجسم شکل میں آئے گا، سب کچھ تولا جائے گا۔ ایسی تلاوت قرآن، قرآن پر عمل، قرآن سے دوستی، قرآن سے راز و نیاز کرنا،
قرآنوں کو اپنی دلوں کی دھڑکن سنانا، قرآن کی سننا، کچھ اپنی سنانا، کچھ قرآن کی سننا، یہ سارے عمل کرتے ہوئے انسان جب وہاں پہنچے گا تو اس کا عمل اس کو بتائے گا کہ تم ایسے تھے۔ تو اس لیے قرآن کیسے آئے گا؟ ایک لاغر اور چہرے کا رنگ بدلے ہوئے شکل آدمی کی شکل میں آئے گا۔ اب دیکھیے دوست، قرآن کی دوستی کس جگہ آ رہا ہے؟ قیامت کے دن آ رہا ہے۔ قیامت کے دن بہت عیش و آرام والا دن ہے نا، بہت خوشگوار زندگی والا دن ہے، جہاں صرف عیش ہی عیش ہے، جہاں صرف راحت ہی راحت ہے۔ نہیں، وہ راحت والا دن نہیں ہے، وہ مصیبتوں والا دن ہے، وہ ہولناکیوں والا دن ہے۔ اس دن، جس دن ہولناکی کی عالم یہ ہوگا کہ سورج انسان کے ہاں بہت قریب آ چکا ہوگا، ہر کسی کا نفسی نفسی کا عالم۔ ایسے مصیبت کے وقت میں جو آپ کے قریب آ رہا ہے وہ کون ہوگا؟ قرآن حکیم ہوگا۔ اور بعض روایتوں کے اندر یہ الفاظ بھی ہے کہ قرآن حکیم قبر کے پھٹتے ہوئے سامنے آئے گا۔ قبر پھٹی اور مردہ جو نکلا، صاحب قرآن جس کو قرآن کا دوست کہا جا رہا ہے، وہ جب نکلے گا قبر سے تو سب سے پہلے اس کی ملاقات اپنے عمل قرآن حکیم سے ہوگی۔ آگے دیکھیے، آتے ساتھ اپنے دوست سے کہے گا، دوستی ہوئی تھی نا، کہے گا یقول لصاحبہ هل تعرفنی، مجھے جانتے ہو، مجھے پہچانتے ہو؟ انسان جو رہے گا وہ کہے گا ہولناکی کی وجہ سے، پریشانی کے عالم میں، میں نہیں جانتا، انا لا اعرفک، میں تجھے نہیں جانتا، میں تجھے نہیں پہچان سکا۔ دوست وہ ہوتا ہے مصیبت کے وقت آپ کے سامنے آئے اور آنے کے بعد آپ کی خیریت پوچھے، آپ کو بتائے میں ہوں، مجھے پہچانتے ہو نا۔ آج دنیا میں دوستی ایسی ہوتی، مصیبت کے وقت دوست آتا ہے، بھائی تو ٹینشن نہیں لے، بھائی فکر نہیں کر، میں ہے نا، مجھے پہچانتا ہے کہ نہیں پہچانتا ہے، مجھے جانتا ہے کہ نہیں جانتا، میں ہوں تیرا دوست۔ حل تعرفنی، ذرا سوچ کہ وہ عالم کیا ہوگا اس ہولناکی کے عالم میں۔ قرآن حکیم کہے گا مجھے جانتے ہو، پہچانتے ہو؟ آج ہم نے قرآن حکیم کو پہچانا ہے کہ کل قرآن ہم کو پہچانے۔ ہم نے اپنی چھوٹی چھوٹی خواہش، چھوٹے چھوٹے ارمانوں کے لیے اس قرآن حکیم کو پسے کچھ ڈالا ہے، اس قرآن حکیم سے اپنا تعلق توڑا ہے۔ ہماری دوستیاں مادی چیزوں سے ہو گئی ہیں، ہماری دوستی فتنوں کی چیزوں سے ہو گئی ہے۔ حل تعرفنی، کیا یہ دوستیاں ہمیں کل ہمارے سامنے آ کر کہے گی ہمیں پہچانتے ہو، ہمیں جانتے ہو؟ حل تعرفنی۔ وہ کہتے ہیں آنے کے بعد جب انسان یہ کہے گا میں نہیں جانتا، میں نہیں پہچانتا، ہائے کیسا دوست ہے، نہیں پہچانتے، سنو میں کون ہوں، کہے گا انا الذی کنت اسہر لیلک واضمع حواجرک، میں وہی ہوں جو تمہیں تمہاری راتوں کو جگاتا تھا، میں وہی ہوں جو تمہیں دن کو پیاسا رکھتا تھا۔ عمل کرتے تھے پیاس لگ جاتی تھی، قیام اللیل کرتے تھے جاگتے تھے، میں وہی ہوں جو تمہیں راتوں کو جگاتا تھا، میں وہی ہوں جو تمہیں دن میں پیاسا رکھتا تھا۔ علماء نے اس سے مسئلہ اخذ کیا، قیام رات میں اور تلاوت دن میں، تلاوت دن میں، عمل دن میں۔ آپ دیکھیے میری دوستی تمہیں یاد ہے نا؟ نہیں یاد ہے تو سنو، تمہاری دوستی میرے ساتھ ایسی تھی کہ قیام کرتے تھے اور تھک جاتے تھے، اور تلاوت کرتے تھے تو پیاس لگ جاتی تھی، گلا سوکھ جاتا تھا، زبان باہر آ جاتی تھی۔ اس کے بعد اب کیا کہے گا قرآن؟ تیسری بات، یہ دوستی دیکھیے قرآن کی، فرمایا قرآن کہے گا وَإِنَّ كُلَّ تَاجِرٍ مِّن وَرَاءِ تِجَارَتِهِ، سنو آج وہ دن ہے کہ جس دن ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، یا اس کی تجارت اس کے پیچھے ہے، کوئی فائدہ نہیں دے رہی ہے اس کو۔ وَإِنَّ كُلَّ
تاجر من وراء تجارتہ، یاد رکھیے ہم جو کچھ بھی یہاں کر رہے ہیں یہ ہمارا انویسٹمنٹ، یہ ہمارا سرمایہ کاری ہے، ہم کسی بزنس میں کاروبار میں لگا رہے ہیں، کل وہی کاروبار ہمارے سامنے آنے والا ہے۔ وَإِنَّ كُلَّ تَاجِرٍ، ہر تاجر دنیا میں یہ تجارت ہے، آپ دے رہے ہیں، انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، سرمایہ لگا رہے ہیں، کل وہ سرمایہ واپس آنے والا ہے انسان کے سامنے۔ وَإِنَّ كُلَّ تَاجِرٍ مِن وَرَاءِ تِجَارَتِهِ، اتنا کہنے کے بعد قرآن کیا کہے گا؟ وَأَنَا لَكَ الْيَوْمِ، سنو آج میں تمہارے لیے ہوں، وَأَنَا لَكَ الْيَوْمِ، آج میں تمہارے لیے ہوں، مِن وَرَاءِ كُلِّ تَاجِرٍ، ہر تاجر اس کی تجارت پیچھے ہے، میں تمہیں آگے لے کے چلتا ہوں۔ ہر آدمی اپنی تجارت کے پیچھے چھپا رہے گا، جو کچھ بھی اس نے لگایا ہوگا عقیدے کی شکل میں، عمل کی شکل میں، اس کے پیچھے وہ ہوگا۔ قرآن کہے گا سب پیچھے ہے، اپنی تجارت کی آڑ لیے ہوئے ہیں، میں تجھے آگے کرتا ہوں، چل۔ سوچئے دوستی کا ایک معنی یہ بھی ہے، دوست مت گھبرا، فکر مت کر، میرا سب کچھ تیرے لیے ہے۔ قرآن حکیم میں سکھاتا ہے ایسی دوستی۔ آگے چلیے پانچویں بات کیا کہے گا؟ پانچویں بات یہ کنورسیشن جو مکالمہ ہے قرآن کا انسان کے ساتھ، اپنے دوست کے ساتھ، جس کو صاحب القرآن نے کہا، جس کو قرآن نے، حدیث نے صاحب القرآن کہا ہے، قرآن سے دوستی۔ آگے فرماتے ہیں اس کیفیت کے بعد اب یہ ہوگا فَيُعْطَى الْمُلْكَ بِيَمِينِهِ وَالْخُلْدَ بِشِمَالِهِ، اب ایسے انسان کے دائیں ہاتھ میں ملک دے دیا جائے گا، بادشاہت، یعنی جو بھی نعمتیں اس قرآن کی دوستی سے اسے ملنے والی ہے اس سب کا وہ مالک بن جائے گا۔ یہ سب آپ کی ہے، یہ سلطنت آپ کی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ دوستی جب ایمان کی بنیاد پر ہو تو میرا مال تیرا مال، میری چیزیں تیری چیزیں، میرا لباس تیرا لباس۔ والملک بیمینی، دائیں ہاتھ میں کیا دے دیا جائے گا؟ ملک دے دیا جائے۔ ملک کا مطلب ملکیت، جو نعمتیں ملنے والی ہیں۔ اے صاحب قرآن، اے قرآن سے دوستی کرنے والے، اے قرآن پر ایمان رکھنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، قرآن کا حفظ کرنے والے، قرآن پہ غور کرنے والے، قرآن کے حلال کو حلال سمجھنے والے، قرآن کے حرام کو حرام سمجھنے والے، قرآن کے اخلاق کو اپنانے والے، قرآن کے کردار کو اپنانے والے، آج یہ ساری نعمتیں جو تمہیں مل رہی ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مالک ہو گئے تم، یہ دائیں ہاتھ میں ہوگا۔ اور کیا ہوگا؟ فرمایا والخلد بشمالہ، اور بائیں ہاتھ میں خلد دے دیا جائے۔ ایک ہاتھ میں ملک ہے، ایک ہاتھ میں خلد ہے، خلد ہے۔ خلد مطلب یہ جو نعمتیں ملی ہیں اس کے مالک بھی تو ہو، لیکن یہ نعمتیں اب لی نہیں جائے گی، لے لیجیے۔ خلد کا مطلب ہمیشہ ہمیشہ۔ یہ قرآن کی دوستی کا فائدہ ہے، قرآن سے رشتہ جوڑنے کا فائدہ ہے۔ دنیا میں دوستی ہم نے بتایا جب تک ہے، اس دوستی میں ہمیشہ خطرہ لگا ہے، کب کون سی چیز ہو جائے دوستی ختم ہو جائے، کب کون سی بات ایسی ہو جائے کہ دوستی میں دراڑ آ جائے۔ دوستی کی بنیاد بھی بسا اوقات بدنیتی پر ہوتی ہے، مفاد پر ہوتی ہے، عارضی فائدے پر ہوتی ہے۔ دوست سے اس لیے دوستی کر رہا ہے فلاں مفاد جڑا ہوا ہے۔ دوستی کیا جب تک آپ کے پاس تھا، آپ کے پاس وہ نہیں رہا، دوستی بھی ختم ہو گئی۔ فرمایا دائیں ہاتھ میں ملکیت ملے گی، بائیں ہاتھ میں ہمیشہ ہمیشہ خطرہ نہیں کوئی، جو ملا ہے وہ رہے گا، جانے والا نہیں ہے۔ دنیا کی نعمتوں کے بارے میں علماء کہتے ہیں دنیا کی نعمتیں ملنے کے بعد دو خطرات اس میں ہمیشہ لگے رہتے ہیں۔ ایک خطرہ یہ ہے یہ نعمت ختم ہو جائے گی، ہمیشہ خطرہ لگا ہے، اور دوسری بات اگر ختم نہیں ہوئی تو ہمیشہ چھن جانے کا خطرہ لگا ہوا ہے۔ مال آیا حفاظت کرنی پڑے گی، کوئی چیز ملی
حفاظت کرنی ملے گی، ختم نہ ہو، خراب تو ہو سکتی ہے، کوئی چھین سکتا ہے، برباد ہو سکی، یہ خطرہ مسلسل لگا ہے۔ قرآن سے دوستی کرنے کے بعد جو کچھ ملنے والا ہے اس خطرے کو والخلد بیمینی کہہ کر ختم کر دیا گیا۔ خلد مل جائے گا، تم بھی رہو گے ہمیشہ، جو نعمتیں ملی ہیں وہ بھی ہمیشہ رہے گی، فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ کس سے دوستی کی بنیاد پر مل رہی؟ کس سے دوستی کی بنیاد پر مل رہی؟ قرآن حکیم سے۔ آگے چلیے، یہ تو کچھ ظاہری فائدے دکھائی دے رہے ہیں، اب وہ فائدہ جو اس سے اعلیٰ مقام کا ہے وہ سنیے۔ یہ پانچویں بات ہے صاحب قرآن یعنی قرآن سے دوستی کرنے والے کی۔ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ، اور ایسے انسان کے سر پر وقار کا تاج رکھ دیا جائے گا۔ ایسے انسان کے سر پر وقار کا تاج رکھ دیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے آج دنیا والے صاحب قرآن کو عزت نہ دیتے ہوں، صاحب قرآن کو عزت نہ دیتے ہوں، لیکن یہ ساری ذلتیں ختم ہوگی اور پوری کائنات کے سامنے قرآن سے دوستی کرنے والے کے لیے اللہ رب العالمین تاج رکھ دے گا، کہے گا تو نے اس سے دوستی کر کے ہو سکتا ہے مصیبت جھیلی تھی، ہو سکتا ہے تکلیفیں جھیلی تھی، لوگوں نے تجھے دھتکارا ہوگا، لوگوں نے تجھے حقیر سمجھا ہوگا، فقیر سمجھا ہوگا، لیکن آج ہم تیری فقیری ختم کرتے ہیں، تیری ذلت ختم کرتے ہیں، تیری تکلیف ختم کرتے ہیں۔ وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ، اے قرآن سے دوستی کرنے والے یہ تاج ہے تیرے سر پر سجایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تو عدل والا ہے نا، اللہ تو انصاف والا ہے نا، جو مشکلات جھیلی ہے وہ سب ختم کرے گا۔ قرآن سے دوستی کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے نعمتیں نہ ملی ہو دنیاوی اعتبار سے، آزمائش کے اعتبار سے۔ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ، اور تاج کس کو کہتے ہیں یہ بھی سمجھنا ضروری ہے۔ تاج کس کو کہتے ہیں؟ علماء نے کہا تاج وہ ہوتا ہے جو بادشاہوں کے لیے بنایا جاتا ہے، تیار کیا جاتا ہے، اور تاج یہ عام دھاتوں سے نہیں بنتا، عام چیزوں سے نہیں بنتا، ذہب اور جوہر سے بنتا ہے۔ سونے اور جوہرات سے بننے والی جو چیز ہوتی ہے اس کو تاج کہتے ہیں، اور جو صرف بادشاہوں کے اوپر لگائی جاتی ہے، بادشاہوں کے سروں پر رکھی جاتی ہے۔ تاج ہر کسی کو نہیں دیا جاتا۔ قرآن سے دوستی کرنے والا اس لائق ہے کہ وہ بادشاہ بنے، اور اس لائق ہے کہ اس بادشاہ کے سر پر تاج سجے۔ تاج الوقار اس کو کہا گیا۔ اور بعض روایتوں میں اس تاج کی کیفیت بھی بیان کی گئی ہے، بعض روایت میں اس کو تاج الکرامہ بھی کہا گیا ہے، وہ روایتیں بھی صحیح۔ یہ ہم نے چھٹی بات کہی، یہ عزت۔ اب دیکھیے دنیا میں ایک انسان نے بہت محنت کی ہے، کمپٹیشن تھا نا، مقابلہ تھا، اور مقابلہ ختم ہوا، کمپٹیشن ختم ہوا، اب آ گیا انعام، بدلے کا دن آ گیا۔ بدلے کے دن ہم ایک بڑا فنکشن رکھتے ہیں، ایک بڑی تقریب رکھتے ہیں، بڑی مجلس و محفل رکھتے ہیں۔ تو پہلے جو اچھا نمبر آیا، جس کا جو کامیاب ہوا، اسے کچھ نوازا جاتا ہے۔ اللہ کے سامنے دائیں ہاتھ میں بادشاہت سے نوازا گیا، دائیں ہاتھ میں، بائیں ہاتھ میں ہمیشگی کی نعمت سے نواز دیا گیا، اور عزت کے طور پر تاج رکھ دیا گیا۔ اسی حدیث سے علماء نے یہ بھی مستنبط کیا کہ اس طرح کی مجلسیں لگائی جائیں، اور اس طرح کی مجلسوں میں جہاں ہم عزت کے ساتھ ہم کوئی چیز انعام پانے والے کو دیتے ہیں، وہیں وقار کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی عزت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو نمایاں بھی رکھا جائے، اس ہستیوں کو نمایاں رکھا جائے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے عرب میں قرآن حکیم سے دوستی کا عالم یہ ہے کہ قرآن کے مسابقے کرائے جاتے ہیں، قرآن کے حفظ کے مسابقے ہوتے ہیں، قرآن کی تفسیر کے مسابقے ہوتے ہیں، ان کمپٹیشن ہوتے ہیں، اور قرآن کی تدبر کے مسابقے ہوتے ہیں۔ اور جب ایسا انسان جب کامیاب ہوتا ہے، جہاں مادی فائدوں سے انہیں نوازا جاتا ہے، انعامات دیے جاتے ہیں، وہیں اس طرح کے جو تاج الوقار ہے نا، دنیا کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے نہیں، وہ بھی رکھا جاتا ہے ان کے ساتھ۔ ان کے لباس الگ رکھے جاتے ہیں، ان کے سر پر الگ قسم کے لباس رکھے جاتے ہیں، اس کو تاج الوقار کہتے ہیں۔ آگے چلیے، اب یہاں سے بڑھ کر آگے بڑھتے ہیں، اب یہ فائدے ختم ہونے والے نہیں ہیں، آگے چلیے۔ اب یہاں پر بات آتی ہے ان لوگوں کی
جنہوں نے صاحب قرآن کے ساتھ دوستی کی تھی. صاحب قرآن کے ساتھ دوستی یعنی قرآن کے دوست کے ساتھ جن کی دوستی تھی. آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں بات فرماتے ہوئے کہتے ہیں وَيُكْسَى وَالِدَا حُلَّتَيْن لَا تَقُومُ لَهُمُ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. سنو اب تاج تو پہنا دیا گیا لیکن کچھ ہستیاں ایسی بھی ہے اس صاحب قرآن کے پیچھے جو نظر تو نہیں آ رہی ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بنیاد کے پتھر ہیں. شاندار عمارت کھڑی ہوئی ہے, عمارتوں کی خوبصورتی تو دیکھی جا رہی ہے, واہ کیا خوبصورت عمارت ہے, بلڈنگ ہے, اس کے دروازے کتنے شاندار ہیں, اس کی دیواریں کتنی خوبصورت ہے, کس قسم کی نفیس چیزیں اس میں لگی ہوئی ہیں, لیکن بنیاد کے پتھر تو نظر نہیں آ رہے. وہ پتھر ہے جس کی بنیاد پر یہ پوری عمارت کھڑی ہوئی ہے. وہ پتھر اگر نہ ہو تو اس عمارت کی خوبصورتی کا کوئی مطلب نہیں. رب عدل کرنے والا ہے. کہا جائے گا یہ صاحب قرآن جو ہے اس کو تو سب کچھ نواز دیا گیا, اور قرآن بار بار کہے گا اللہ اس کو صرف اتنا نوازتا ہے, اس کو صرف اتنا دے رہا ہے کہ تاج لگ دیا اور ملکیت دے دی, ہمیں اس کی دے دی. نہیں اتنے پر بس نہیں, اور زیادہ کرو, اور زیادہ کرو. دوست یہ ہوتا ہے اتنے پر میں راضی نہیں ہوں, اس کو اور نوازا جائے. کیا کیا جائے؟ کہے گا اس کے والدین کو بلایا جائے. اس کے ماں اور باپ کون ہے؟ اس کی ماں کون ہے؟ اس کا باپ کون ہے جس نے اس کو اس لائق بنایا ہے؟ کہا لایا جائے اس کے ماں باپ کو, اور لایا جائے گا پوری دنیا کے سامنے. وَيُكْسَى وَالِدَهُ حُلَّتَيْن, اور ان کے دونوں ماں اور باپ کو دونوں کو حلتین پہنایا جائے گا, دو لباس پہنائے جائیں گے. قرآن سے دوستی کا فائدہ ختم نہیں ہوتا. دو لباس پہنائے جائیں گے. حلہ کہتے ہیں اوپر کا لباس اور نیچے کا لباس. ردا اور ازار یہ عربی میں آتا ہے. ردا اوپر میں پہنتے تھے اور ازار نیچے پہنتے تھے. یہ دو سے مل کر ایک حلہ بنتا ہے. ماں کو بھی کیا پہنایا جائے گا؟ یہی دونوں چیزیں, اور باپ کو بھی یہی دونوں پہ جائے گا. اور یہ حلہ کی کیفیت کیا ہے؟ یہ جو دو لباس پہنایا جا رہا ہے اس کی کیفیت کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقوم لہم الدنیا وما فیہا. سنو یہ دو جو لباس ماں اور باپ کو پہنائے جائیں گے اس کا مقابلہ نہ دنیا کر سکتی ہے اور نہ دنیا میں موجود ساری چیزیں کر سکتی ہے. کس پس سے پس چیز کے پیچھے پڑ کر ہم اس قرآن سے دوستی توڑ لیتے ہیں, اس قرآن سے ہم دوستی ترک کر دیتے ہیں, اس کو ہم پیچھے ڈال دیتے ہیں. لا تقوم لہم الدنیا وما فیہا. ایسا نہیں ہے. فرمایا کہ اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. اور بھی باتیں اس روایتوں میں یہاں وہ ذکر نہیں کروں گا. اس 7ویں بات کے بعد 8ویں بات سنیے. فیقولان, ماں باپ بھی غریب آئیں گے, حاضر ہوں گے اور کہنے لگے یا ربی انا لنا ھذا. وہ بھی بھول چکے ہوں گے, اے اللہ اے ہمارے پروردگار یہ کہاں سے ہم کو مل رہا ہے؟ اس کے لائق نہ میں تھا نہ یہ تھی, اس کے لائق تو ہم نہیں تھے. اتنا اعزاز سے نوازا جائے, اتنی عزت کی جائے, اتنا وقار ملے کہ جنت کا لباس ہم کو پہنایا جا رہا ہے. انا لنا ھذا, کہاں سے ملا ہمیں؟ خوش نصیب ہے وہ اولاد جن کو اللہ نے قرآن کے لیے چنا ہے, اور خوش نصیب ہے وہ ماں جس نے اپنے بچوں کو قرآن سکھایا, اور خوش نصیب ہے وہ باپ جس نے اپنے بچے کو قرآن سکھایا, قرآن کے لیے وقف کیا, قرآن سے دوستی کے لیے اس کی مدد کی. فیقال, کہا جائے گا بتعلیم ولدکما القرآن. یہ اعزاز تمہیں اپنے عمل کی بنیاد پر نہیں مل رہا ہے, بلکہ یہ اعزاز, یہ لباس تمہیں تمہارے بچے کے قرآن سیکھنے اور سکھانے کی وجہ سے ملا.
اپنے ماں باپ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو، یہ کر جاؤ دنیا میں، یہ کر جاؤ کہ کل تمہاری وجہ سے باپ کا سر بلند رہے، تمہاری وجہ سے ماں سر بلند کر کے رہے کہ میرے بچے نے کیا کمال کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اولاد وہی ہوتی ہے، اصل اولاد وہی ہوتی ہے جو ماں اور باپ کا سر عزت سے بلند کر دے۔ علماء نے یہ بتایا بتعلیم ولدکما القرآن، کہ قرآن تمہارے اولاد کی قرآن سیکھنے اور سکھانے کی وجہ سے تمہیں یہ دیا جا رہا ہے۔ اس کا 3 مطلب بیان کیا ہے، 3 مطلب۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ تم دونوں نے اپنے بچے کو قرآن سکھایا تھا، قرآن پڑھایا، قرآن کا تعارف کروایا، قرآن پر عمل کے لیے آمادہ کیا، قرآن سیکھنے کے لیے موقع فراہم کیا۔ ایک تو یہ، یعنی تمہارا ایک عمل تھا۔ دوسرا یہ کہ ایک معنی یہ ہے کہ تمہارے بچے نے چونکہ قرآن لوگوں کو سکھایا، اس لیے یہ تمہیں دیا جا رہا ہے۔ تو ایک طرف نسبت ماں باپ کی وجہ سے ہے کہ تم لوگوں نے کیا تھا اس لیے، ایک نسبت تمہارا کچھ نہیں تھا لیکن بچے نے سیکھا اور سیکھنے کے بعد قرآن سکھایا، چونکہ وہ بھی تمہاری ذات کا ایک حصہ تھا۔ تم نے ہو سکتا ہے کچھ نہیں کیا، کچھ بولا نہیں، روکا نہیں، اس کی مخالفت نہیں کی، اور اس نے سیکھا اور سکھایا اس وجہ سے۔ اور تیسرا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ بچے نے تمہارے قرآن خود سیکھا۔ کیا ہوا؟ خود سیکھا۔ 3 باتیں ہیں اس کے اندر۔ تیسری جو بات ہے یہی صحیح ترین بات ہے، یہی صحیح ترین بات ہے، کیونکہ دیگر روایتوں میں اس چیز کا تذکرہ موجود ہے کہ تمہارے بچے نے قرآن لوگوں کو سکھایا، قرآن بتایا، قرآن کیا ہے بتایا، قرآن کا حلال بتایا، قرآن نے ذکر کردہ حرام بتایا، قرآن کے اخلاق بتائے، قرآن کے کردار بتائے، کیسے جینا ہے وہ بتایا، ساری باتیں قرآن اور سنت سے بتائی۔ اس وجہ سے تمہیں دیا جا رہا ہے۔ یہ ہے قرآن سے دوستی کا معنی۔ تو بہرحال یہ 8 باتیں کل اس میں بیان کی گئی۔ لہذا میرے بھائیوں، خلاصے کے طور پر یہ ہے کہ قرآن حکیم میں 2 باتیں ہیں، ایک وہ روح ہے اور ایک وہ نور ہے۔ یہی 2 بنیاد ہے قرآن سے دوستی کرنے کی۔ روح نہیں، انسان مردہ ہے، نور نہیں، زندہ ہونے کے بعد بھی وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ قرآن سے دوستی کیجئے میرے بھائی۔ یہ ماہ رمضان ماہ قرآن ہے، اس میں جڑ جائیے قرآن سے، اپنے آپ کو اس طرح سے قرآن سے لگا لیجئے کہ قرآن سے محبت ہو جائے۔ علماء نے دوستی کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ دوست کہتے ہیں کہ جس سے بار بار ملا جائے، جس سے دل لگے بار بار ملنے کا، جس سے اپنی پریشانی بتانے کا، جس کی باتیں سننے کا، اتنی دوستی، اتنا راز و نیاز ہو جائے، اتنی چپکے باتیں ہو جائے کہ بس دوست دیکھے آپ کی کیفیت سمجھ جائے، آپ دیکھیں تو آپ اس کی کیفیت سمجھ جائیں۔ دیکھیں نا، دوستی ایسی ہوتی ہے، چہرہ دیکھ کر دوست پتہ چل جاتا ہے یہ پریشانی ہے، چہرہ دیکھ کر انسان سمجھ جاتا ہے کہ یہ خوشی میں ہے۔ ایسی دوستی قرآن سے ہونا چاہیے، دل بے چین ہو جائے۔ حضرت اکرمہ کے بارے میں ہمارے اسلاف میں سے ہیں، وہ قرآن کی حکیم کی تلاوت کرتے تھے اور تلاوت کرنے کے بعد اکثر قرآن کی مصحف کو اپنے چہرے پر ڈال کے روتے تھے اور کہتے تھے ہائے میرے رب کا کلام ہے، میرے رب کا کلام، میرے رب کی باتیں ہیں۔ اور زہر و قطار کئی گھنٹوں تک وہ اپنے چہرے پر وہ مصحف جو قرآن کا کتاب ہوتی ہے ڈال کر رویا کرتے تھے۔ ہم تو ان سب چیزوں سے بھی محروم ہو گئے۔ آج لوگوں نے مصحف سے تلاوت کرنا بھی چھوڑ دیا۔ جائز ناجائز کی تو بات نہیں کرتا، لیکن مصحف سے قرآن پڑھنا، مصحف سے قرآن کی تلاوت کرنا بڑا افضل ترین عمل ہے۔ علماء نے بعض علماء نے بلکہ قرآن کا مصحف لے کر تلاوت کرنا اس کو الگ عبادت قرار دیا ہے۔ قرآن کے مصحف کو لینا عبادت، قرآن کے مصحف کو دیکھنا عبادت، تلاوت کرنا ایک الگ عبادت۔ اس لیے کوشش یہ کی جائے کہ قرآن کو لے کر عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں اس لائق بنا دے کہ ہم قرآن حکیم سے دوستی کر لیں، قرآن حکیم سے ہماری دوستی ہو جائے۔ رب العالمین ہمارے اندر وہ صفات پیدا کر دے کہ ہم حقدار بن جائے قرآن سے دوستی کرنے کے۔ اے اللہ، جو باتیں یہاں کی گئی ہوں رب العالمین، اس میں کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی نقص، کوئی غلطی ہو
رب العالمین تو معاف فرما دے، درگزر فرما دے۔ اے اللہ جو باتیں حق ہیں قرآن اور سنت کے مطابق رب العالمین باتوں کو قبول فرما لے، ہمارے حاضر ہونے کو قبول فرما لے۔ اے اللہ تو ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دے۔ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تیرے بندے کے بیٹے ہیں، تیری لونڈی تیری بندی کے بیٹے ہیں، ہماری پیشانیاں تیرے ہاتھوں میں، ہمارے بارے میں تیرا فیصلہ انصاف والا ہے۔ اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، تجھ سے مانگتے ہیں، تیرے تمام ناموں سے تجھ سے مانگتے ہیں۔ انی اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک، ان تمام ناموں کے واسطے تجھ سے مانگتے ہیں جو تو نے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے، او علمتہ احدا من خلقک، اے اللہ ہم ان تمام ناموں سے تجھ سے مانگتے ہیں جو تو نے اپنے کسی مخلوق کو سکھائے ہیں، اور ان ناموں سے بھی مانگتے ہیں جو تو نے اپنے پاس چھپا کر رکھے ہیں، قیامت کے دن کے لیے چھپا کے ان راستے سے بھی تجھے مانگتے ہیں۔ کیا مانگتے ہیں؟ ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا، تو قرآن حکیم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے۔ ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا، ہمارے سینوں کی روشنی بنا دے۔ وذہاب ہمومنا، ہمارے غموں کو ختم کرنے والا بنا دے۔ وذہاب احزاننا، اور ہماری فکروں کو ختم کرنے والا، ہمارے غموں کا علاج کرنے والا۔ یہ وہ دعا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل میں مانگا کرتے تھے۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذہاب ہمومنا۔ یہ دعا بھی یاد کرو، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد میں اٹھ کر مانگا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اے اللہ ہم جب تک جئیں ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں، صبر و استقامت دعوت اللہ پر جئیں، جب اس دنیا سے جائے ایمان کی حالت میں، نیکیوں پر صبر اور استقامت اور دعوت اللہ پر اس دنیا سے جائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔